عشق رسول ضروری ہے، عشق رسول ضروری ہے، عشق رسول ضروری ہے۔ ایمان کا اصل سرچشمہ خدا کی ذات ہے۔ اس وقت روئے زمین پر خدا کی معرفت اور اس پر ایمان کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دراصل خدا سے تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محرومی دراصل خدا کے تعلق سے محرومی ہے۔ خدا کا بننے کے لیے ناگزیر ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائیں۔ خدا پر ایمان کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ایمان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب عشق رسول سے آپ کا سینہ سرشار ہو، اور آپ کے دل میں رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ اور ہر چیز پر غالب ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور دوسری تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل و مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن شام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں مگر اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مومن تو اسی وقت ہوگے جب میری محبت تمہارے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوگی۔ یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم اسلام سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، اب ہوئے تم مومن کامل۔ دراصل ایمان یہی ہے کہ دل میں عشق رسول کی آگ فروزاں ہو۔ جو سینہ اس آگ سے ٹھنڈا ہے اسے خدا سے کوئی سروکار نہیں، اور وہ ایمان سے محروم ہے خدا کی رضا پانے کی۔ بس یہی ایک سبیل ہے کہ آپ کا دل عشق رسول کی تپش سے گرمائے اور رسول کا تعلق آپ کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے میں سیرت کے ضخیم ذخیرے سے ان لوگوں کی زندگیوں کی دو چار جھلکیاں پیش کرتا ہوں جنہیں عشق رسول کے دعوے کا پاس تھا، اور جن کا عشق ان کے قلب کو گرماتا اور ان کی روح کو تڑپاتا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جمعرات کا دن کس قدر سخت تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ زمین کی کنکریاں آنسو سے تر ہو گئیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جمعرات کا دن کیا؟ فرمایا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت پیدا ہوئی تھی۔ ایک بار عمر فاروق کاشان نبوت میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیچے کوئی بستر نہیں ہے، جس میں اتھر پر ایک تہمت پڑ گیا۔ پہلو میں کھجور کی چٹائی کی وجہ سے نشان پڑ گئے۔ گھر میں صرف ایک مٹھی بھر جو ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے باختیار آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی، کیسے نہ رہوں، آپ کی یہ حالت ہے اور کیسر و کسرا ٹھاٹھ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت اور ان کے لیے دنیا ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد ماجد جب غزوہ احد کی شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے تو اپنے بیٹوں سے کہا، میرے خیال ہے مجھے ضرور شہادت نصیب ہوگی، اور دیکھو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ تم میرا فرض ادا کرنا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو حضور سے کتنی محبت تھی؟ ارشاد فرمایا، خدائے پاک کی قسم، حضور ہم لوگوں کو اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی ماں سے، اور جب پیاس سے دم نکل رہا ہو اس حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ ایک صحابی بیمار پڑ گئے
رنگ زرد ہو گیا اور نہایت ہی کمزور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ بیماری کا حال پوچھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس ایک غم مجھے گھلا رہا ہے۔ آپ حیران ہوئے، پوچھا بھائی آخر کیا غم ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ بس ایک ہی غم ہے، میں سوچتا ہوں جنت میں آپ کا جو بلند مقام ہوگا وہاں تو کوئی دوسرا نبی بھی نہ پہنچ سکے گا، پھر ہم جیسے عام لوگوں کا گزر وہاں کیسے ہو سکے گا؟ اور جب جنت میں آپ کا ساتھ اور آپ کا دیدار ہی حاصل نہ ہوگا تو میں ایسی جنت میں جا کر کیا کروں گا؟ بس یہی ایک غم ہے جس نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی چمک دوڑ گئی اور فرمایا جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے۔